الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو وما ینطق عن الہویٰ کے حوالے سے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو رہی ہے۔ ہم نے حدیث کے موضوع پر کچھ سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ آج 2-3 ٹرمز ہیں، ہم ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ اکثر و بیشتر آپ نے سنا ہوگا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا یہ حدیث ضعیف ہے، یا یہ بھی سنا ہوگا کہ یہ حدیث موضوع ہے۔ یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ صحیح کیا ہوتی ہے؟ ضعیف کیا ہوتی ہے؟ اور موضوع کیا ہوتی ہے؟ ناظرین، یہ وہ مقام ہے جہاں ایک محدث کا، ایک مفسر کا، ایک فقیہ کا صحیح مرتبہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جب بھی کسی حدیث کو بیان کرتا ہے، کیا وہ احادیث کو پرکھنے کے بعد اس قابل ہے کہ کسی حدیث کو وہ صحیح کہہ سکے، کسی حدیث کو ضعیف کہہ سکے، یا کسی حدیث کو موضوع کہہ سکے۔ کیونکہ ظاہر ہے جو بات صحیح ہوگی اس کو ہر کوئی قبول کرتا ہے، اور جو بات ویک ہوگی اسے قبول کوئی نہیں کرتا، اور جو فیبریکیٹڈ ہوگی اس کے بارے میں سب کا یہ خیال ہوتا ہے یہ ایک جھوٹ ہے۔ ناظرین، محدثین کرام نے کچھ ٹرمز کو انٹروڈیوس کرایا جس کا نام ہے صحیح، ضعیف اور موضوع۔ یہ ایک نیچرل وے میں ان مصطلحات کو بتایا گیا ہے۔ صحیح کا جو لفظ ہے عربی زبان میں صحیح سقیم کے مقابلے میں ہے۔ سقیم کہتے ہیں بیمار کو، اور صحیح کہتے ہیں صحت مند کو۔ تو صحیح میں مفہوم یہ ہوا کہ وہ حدیث جس میں کوئی بیماری نہیں ہے، بیماری کا امکان نہیں ہے، صحیح ہے، تندرست ہے۔ تو اس کے لیے ناظرین محدثین کرام نے کوئی بھی نریشن، چاہے وہ کسی صحابی کے نام سے ہو، کسی تابعی کے نام سے ہو، کسی امام کے نام سے ہو، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہو وہ نریشن، اس نریشن کو پرکھنے کے لیے ناظرین محدثین کرام نے، جو نقاد محدثین کرام ہیں، ناقد، تنقید کرنے والے، تنقیدی مطالعہ رکھنے والے، انہوں نے کچھ کنڈیشنز لیٹ ڈاؤن کی ہیں، اور یہ کنڈیشنز بہت اہم ہیں اور ہر ایک کے لیے قابل قبول ہیں۔ اس سے بہتر کوئی کنڈیشن ہو ہی نہیں سکتی۔ مثال کے طور پر وہ یہ کہتے ہیں کہ راوی میں، جو راوی ہے چین میں، وہاں راوی کے اندر 2 خصوصیتیں پائی جانی چاہیے۔ وہ خصوصیت کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ وہ نیک ہو، بات جو کرتا ہو انصاف کی کرتا ہو، اس کے عمل بھی بڑے منصفانہ ہوں، سوچ بھی منصفانہ ہو، ادھر ادھر کی طرف مائل نہ ہو۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ انسان اپنے رجحانات سے ایک طرف ہو کے، جو ذاتی رجحانات ہیں یا میلانات ہیں ان سے ایک طرف ہو کے فوکس رہے کہ حدیث رسول کا معاملہ ہے، میں نے اس کے ساتھ انصاف کرنا ہے، اور جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں وہ میری زندگی میں قابل عمل بھی ہیں اور میں اس پر عمل بھی کرتا ہوں۔ ناظرین، بڑے بڑے جو گناہ ہیں، کبیرہ گناہ،
ان سے تو حتی الامکان دوسرے مومن متقیوں کی طرح وہ مجتنب رہے، لیکن جہاں چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں انسان ہونے کے ناطے سے ہوتے ہیں، لیکن ان پہ ڈٹ نہ جائے۔ ٹھیک ہے، اتفاق سے کوئی ہو گیا، غلطی ہو گئی، لیکن اس غلطی پر ڈٹ نہ جائے، اس چھوٹے گناہ پہ ڈٹ نہ جائے، نہیں جی میں نے تو کرنا ہے، مجھے تو اس میں مزہ آتا ہے۔ کوئی مثال کے طور پر کوئی خرافات، بدعملی، کوئی ایسی چیزیں جو اس کو بڑی اچھی لگتی ہیں مگر دین نے اجازت نہیں دی، ان سب سے وہ بچتا ہو۔ نیریٹر کی جو خصوصیات ہیں یہ بڑی اہم ہیں، اور انہی خصوصیات کو جانچنے کے لیے علماء جا کے نیریٹر سے ملتے تھے، اس کے ذاتی حالات کو بھی دیکھے، اس کی ذاتی شخصیت کو بھی دیکھتے، اس کا لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا، رشتہ داروں کے ساتھ ملنا جلنا، اور اسی طرح اللہ کی عبادت میں اس کے انہماک، نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت کا اس کی شخصیت پر اثر، یہ سب کچھ دیکھتے تھے، کیونکہ یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں اپنا سکا، اس کا حدیث سے کیا تعلق؟ اس کو زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ حدیث کی بات کرے۔ تو جو اس طرح کے کام کرے اس کو جا کے وہ دیکھتے تھے، اور دیکھنے کے بعد اس کے بارے میں اپروول دیتے تھے، اور چھوٹا سا جملہ کہتے تھے، عادلٌ، یہ عادل انسان ہے، یعنی اس کی زندگی میں، اس کے عمل میں، اس کے کردار میں ہم نے اعتدال پایا ہے، بہت مناسب انسان ہے۔ تو یہ ٹرم ہر راوی میں عدل کا ہونا، عادل کا ہونا ہر راوی کا یہ بڑا ضروری ہے۔ کوئی بری خصوصیات نہیں ہے، حقیقت ہے، اچھی خصوصیات کو دیکھا جا رہا ہے اور اس کو پرکھا بھی جا رہا ہے، اور اس پرکھنے کا جو عمل تھا وہ یقین مانیے کہ اس قدر عروج پہ تھا کہ عام پبلک بھی جب کسی شخص سے تنگ آتی تھی اور پبلک اتنی اویئر تھی کہ محدثین مائنیوٹلی ایک شخص کی عدالت کو جج کرتے ہیں، تو تنگ آ کے اس کے بارے میں رب سے یہ دعا کرتی تھی، اللہم سلط علیہ رجلا محدثا، اللہ اس شخص پر کسی محدث کو مسلط کر دے۔ کیوں مسلط کر دے؟ اس لیے کہ وہ اس کے حالات کو دیکھے گا، جانچے گا، پرکھے گا، اور انصاف کی بات کرے گا کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تنگ کرتا ہے، ہم اس سے تنگ ہیں۔ تو ناظرین، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ عادل ہو، خود کتاب میں حدیث لکھنے والا وہ بھی عادل ہو، اور اس کا ٹیچر بھی، اور یہ سلسلہ اوپر تک جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو رسول محترم ہیں، آپ معصوم ہیں، آپ کے بعد آپ کے صحابہ کرام ہیں، ان کی عدالت وہ بھی ویسے ہی مانی بوجھی ہے، سب مانتے ہیں کہ الصحابۃ کلھم عدول، کہ صحابہ سب کے سب عادل ہیں۔ عادل کا مطلب یہی ہے کہ وہ آپس میں اختلاف کر سکتے ہیں، لڑ سکتے ہیں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کوئی حدیث گھڑ کے، جھوٹ بول کے اللہ کے رسول کی طرف منسوب نہیں کر سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ عدالت جو ہے یہ چلتی رہنی چاہیے۔ اسی عدالت کے پیش نظر اہمیت دی گئی راوی کو کہ اس کے اندر یہ صفت ہونا بڑا ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔